أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق اللہ العظیم. اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے اس امت کے اندر امی لوگوں میں سے جو بالکل ان پڑھ اللہ نے نبی آخر الزمان کا انتخاب فرمایا، اور اللہ پاک نے اس کی بعثت کے مقاصد بیان فرما دیے۔ اس سے پہلے اللہ پاک نے ماقبل سورۃ الصف کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا، اور اس حوالے سے کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اپنی قوم کی طرف ہو چکی تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینے لگ گئے۔ تو اللہ جل شانہ اس امت کو سمجھانا چاہتے ہیں کہیں تم لوگ اپنے پیغمبر کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرو جو یہودیوں نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا۔ جب میدان میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو وہ میدان میں موسیٰ علیہ السلام کو تنہا چھوڑ چکے اور کہنے لگے آپ جانے، آپ کا رب جانے، ہم تو ان کے ساتھ لڑنے والے نہیں، ہم تو یہیں بیٹھ کر دیکھنے والے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلیں تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں بھی قربان کر چکے، اپنا مال بھی قربان کر چکے۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ یہود کی ایک بہت بری خصلت کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ وہ خصلت یہ ہے کہ اللہ پاک نے انہی کی فرمائش پہ جب یہودیوں کو اللہ نے فرعون سے نجات عطا فرما دی، بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات عطا فرما دی، تو فرعون سے نجات حاصل ہونے کے بعد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے ایک دستور طلب کر لیں جو ہمارے لیے قانونی زندگی ہو، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی بنا لیں۔ تو یہ لوگ بجائے یہ کہ اللہ نے وہ دستور اور قانون تورات کی شکل میں دے دیا، بجائے یہ کہ اس کو اپنے لیے لاہ عمل بنا کے اس کے مطابق اپنی زندگی بناتے، الٹا انکار کرنے لگ گئے۔ ہمیں تو آپ کی بات پر یقین ہی حاصل نہیں ہے موسیٰ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ جب یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام تورات پیش کر چکے اور انکار کر چکے، اللہ نے پہاڑ کو ان کے سر کے اوپر اٹھا دیا اور فرمایا مانتے ہو یا کہ نہیں مانتے ہو؟ اللہ نے وعدہ لیا ان سے اور یہ اپنے وعدے کے خلاف چلے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے کوہ طور پہاڑ کو اٹھایا تمہاری طرف۔ اس وقت کو یاد کر لو، تمہارے آباء و اجداد نے تورات کو ماننے سے انکار کیا تھا، پھر اللہ نے ان کے اوپر کوہ طور پہاڑ کو اٹھا کے فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہے، تورات ہم نے تمہیں دی، اب اس تورات کو مضبوطی سے پکڑو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس کے اندر اللہ نے تمہیں بیان کر رکھا ہے اب اس کو لے کر اس پر عمل کر لو، اس سے نصیحت حاصل کر لو۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کو تورات عطا فرما دی، چاہیے تو یہ تھا کہ اس تورات پر عمل کر لیتے، الٹا انکار کرنے لگے، اور پھر زندگی میں عقائد بھی اس کے خلاف، اعمال بھی اس کے خلاف۔ اسی تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان دنیا کے اندر آئیں گے، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، سب کچھ پڑھنے کے باوجود بھی پھر نبی آخر الزمان کی نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد رکھتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ حسد رکھتے ہیں، اور اس درجے حسد رکھتے ہیں
کہ چاہتے یہ ہیں کہ سارے ایمان والے کفر کی طرف واپس لوٹ جائے، حسدا من عند انفسہم، باوجود یہ کہ ان کے پاس حق آیا تھا اور حق ان کے سامنے ظاہر ہو گیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال، جن لوگوں کو اللہ نے تورات عطا فرما دی، مثل الذین حملوا التورات، جن کے ذمے تورات کا بوجھ ڈال دیا گیا تھا، ان لوگوں کی مثال ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس بوجھ کو اٹھایا نہیں۔ یعنی تورات اللہ نے ان کو عطا فرما دی، اس کے مطابق اپنے عقائد اپنے اعمال بنانے کے واسطے، نہ تو تورات کے مطابق اپنے عقائد بنا دیے نہ اپنے اعمال، تو گویا کہ اللہ فرماتے کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے کہ صرف بوجھ کو اٹھائے ہوتا ہے۔ قرآن نے گھوڑے کا تذکرہ کیا ہے، خچر کا تذکرہ کیا ہے، گدھے کا تذکرہ کیا ہوا، اور یہ اس معاشرے کے اندر جس معاشرے میں قرآن نازل ہو رہا ہے اس زمانے کے حوالے سے گھوڑے کے اندر ایک قوت اور طاقت بھی پائی جاتی ہے اور خوبصورتی پائی جاتی ہے، اور پھر خچر جو ہے اس کو بھی لوگ استعمال کرتے رہتے تھے، اور اس کے اندر قدر خوبصورتی بنی پر گھوڑے کے، لیکن گھوڑا قد کے اعتبار سے بھی بیکار اور عمل کے اعتبار سے بھی بیکار۔ اور گدھے کے بارے میں باوجود یہ کہ اس زمانے کے اندر حلال اور حرام کی تمیز نہیں تھی، ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، تربیت ہو رہی ہے، لیکن اسلام کے آنے سے پہلے وہاں پر لوگوں کے اندر حلال اور حرام کی تمیز کوئی نہیں تھی، لیکن باوجود یہ کہ حلال اور حرام میں تمیز کوئی نہیں تھی، پھر بھی لوگ وہاں پر گدھے کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ کیوں؟ کہتے تھے کہ گدھا ایک بیوقوف جانور ہے، شاید اس کا گوشت کھا کر ہم بھی بیوقوف بن جائیں۔ تو یہ اللہ پاک اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ یہودی حد درجے بیوقوف لوگ ہیں، کہ جس طرح گدھا اپنا بوجھ اٹھانے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں رکھتا ہے، اس طرح ان لوگوں کے ذمہ تورات کا بوجھ تو ڈال دیا گیا لیکن اس سے ان لوگوں نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ان لوگوں کی مثال گدھے کے ساتھ دی ہے کہ جب امام صاحب جمعے کی نماز کے خطبہ دے رہا ہو اور کوئی بندہ آپس میں بات چیت کر رہا ہو تو یہ بھی حضور نے فرمایا یہ گدھے کی مانند ہے، یہ صرف بوجھ اٹھا کے رکھے ہوئے ہیں، بات مانتے ہی نہیں ہے، کیونکہ خطبے کے دوران بات چیت کوئی نہیں کرنی ہے، یہاں تک کہ توجہ کے ساتھ بات سنیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا بھی نہ مانگے، دل میں دعا مانگے، یہ خطبے کے آداب ہیں۔ خطبے کے دوران کسی کو یہ بھی نہ کہے کہ خاموش ہو جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اتنا بھی کہہ رہے تو اس نے ایک لغو بیکار کام کیا۔ تو خطبے کے آداب فرمایا جو خطبے کے دوران بات کرے ان کی مثال بھی گدھے کی طرح ہے کیونکہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اللہ فرماتے ہیں بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے آیات کو جھٹلایا، ان یہودیوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ جل شانہ زیادتی کرنے والے لوگ قوم کو ہدایت ہی نہیں دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یعرفون کما یعرفون ابناءہم، جیسے بندہ اپنی اولاد کو پہچاننے میں خطا نہیں کرتا، ایسے ہی یہ لوگ اپنے نبی آخر الزمان کی علامات اپنی تورات کے اندر اتنے پڑھ چکے ہیں کہ یہ نبی آخر الزمان کے پہچاننے میں خطا نہیں ہوتے، لیکن بس صرف حسد کی بنیاد پر پیغمبر پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ ظالم لوگ ہیں اور اللہ ظالم کو کبھی ہدایت نہیں دیتے ہیں، راہ راست پر کبھی اللہ پاک نہیں لاتے۔ کافر کو ہدایت مل سکتی ہے لیکن ظالم کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ، ان کے بڑے عجیب دعوے ہوتے تھے، نحن احباء اللہ، بنی اسرائیل کہتے تھے ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں کیونکہ اللہ کے محبوب کی اولاد ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم فلاں کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ اس لیے یہود و نصارہ نے کہا وقالت الیہود والنصارى لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى،
ان لوگوں نے کہہ دیا وقالوا لن يدخل جنت، جنت میں ہرگز کوئی داخل نہ الا من كان هودا او نصارى، مگر جو یہودی ہوگا، جو عیسائی ہوگا۔ یہودی نے کہا کہ یہودی جنت میں جائیں گے، عیسائی نے کہا عیسائی جنت میں جائیں گے، اور کوئی نہیں جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں واقعی اس بات پہ یقین کہ تم اللہ کے محبوب ہو اور اللہ کے بڑے قریب ہو عام لوگوں کی بنسبت، تو ٹھیک ہے، تم اللہ کے پاس جانے کی تمنا تو کرو، اور اللہ کے پاس جانے کے لیے راستہ موت ہی ہے تو موت کی تمنا تو کرو۔ لیکن اللہ فرماتے قرآن پاک کے اندر یہ اس طرح کے ظالم لوگ ہیں کہ ایک طرف تو دعویٰ کرے کہ ہم اللہ کے بڑے قریب ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ فرماتے موت کی تمنا کرو، اللہ فرماتے یہ موت کی تمنا کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ بلکہ یہ تو مشرکین کے مقابلے میں زیادہ عجیب ہے، دنیا کے اتنے حریص ہے، لو یعمر الف سنہ، ان کی چاہت تو یہ کہ ہمیں ہزار ہزار سال زندگیاں دی جائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کو جتنی بھی زندگیاں ہم دے رہے اور جتنی طویل زندگی دے رہے، یہ انجام یہی ان کا ہے کہ کبھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں نکل سکیں گے۔ وما هو بمزحزحه من العذاب، اس لیے اللہ فرماتے ہیں قل یا ایھا الذین ھادوا، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے یہودیوں، ان زعمتم، اگر تمہارا خیال اور گمان یہ ہے انکم اولیاء للہ، کہ تم اللہ کے بڑے قریب ہو، اللہ کے دوست ہو، من دون الناس، لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کر لو اگر تم سچے ہو، ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی کبھی بھی، کس وجہ سے؟ بما قدمت ایدیہم، انہوں نے جو اپنی شیطانیاں کی ہوئی ہیں، سرکشیاں کی ہوئی ہیں، ناشائستہ حرکتیں کی ہوئی ہیں، انبیاء علیہ السلام کو ناجائز طور پر شہید کیا ہوا ہے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑا کے رکھا ہوا ہے، اللہ کی آیات میں سے حق کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے لوگوں کے منشا کے مطابق فتوے دے چکے ہیں۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے جو اعمال ہیں، جو بری خصلتیں ہیں، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ زیادتی کرنے والوں کو خوب جانتے ہیں۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، آپ کہہ دیجئے میرے پیغمبر کہ جس موت سے تم بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو، یاد رکھو فإنہ ملاقیکم، وہ موت تمہیں آنے والی ہے، تمہارے سامنے آنے والی ہے، تمہیں پکڑنے والی ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، تم کہیں نہیں بھاگ سکو گے، وہ موت تمہیں پکڑے گی اور تم پھر لوٹا دیے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو ظاہر کی اور باطن کی تمام باتوں کو خوب جاننے والا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بس وہ تمہیں خبردار کرائے گا تمہارے تمام اعمال کے بارے میں جو تم کرتے رہتے تھے۔ اس لیے تمہارے جتنی بھی شرارتیں ہیں اللہ ان سے خوب واقف ہے، اور اس کے مطابق اللہ تمہیں بدلا دیں گے۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا بوجھ ڈال دیا گیا پھر انہوں نے اس بوجھ کو اٹھایا نہیں۔ کمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے جو کہ صرف بوجھ کو اٹھائے رکھتا ہے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے آیات کو جھٹلا چکے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ زیادتی کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے یہودیوں، اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ تم اللہ کے محبوب ہو، اللہ کے زیادہ قریب ہو، من دون الناس، لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، بس تم موت کی تمنا کر لو اگر تم سچے ہو اپنی بات کے اندر۔ اللہ کے رسول کے صحابہ اپنی بات میں سچے تھے، پیغمبر کے محبوب وہ
کبھی بھی موت سے ڈرے نہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراقیوں کو خط لکھا اور کہنے لگے کہ ہم موت کو تمہارے شراب کی محبت سے، شراب کو پینے کی ترجیح سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ تمہیں جتنا شراب پینا محبوب ہے اس سے زیادہ ہمیں موت محبوب ہے، ہم موت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہاں تک صحابہ نے فرمایا کہ ہاتھ میں کھجور ہے اور میدان میں نکل پڑے ہیں، کہنے لگے اب یہ جو کھجور ہیں اس کو کھانا بہت بڑی زندگی ہے، پھینک چکر اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں۔ شہادت کو اتنی تیزی کے ساتھ، شوق کے ساتھ طلب کرتے تھے، موت کو شوق کے ساتھ طلب کرتے تھے اور کہتے تھے بس ابھی ہم نے جانا ہے اور ہم نے ملاقات اللہ کی کرنی ہے، ہم نے ملاقات اللہ کے رسول کی کرنی ہے، اپنے دوستوں کی ملاقات۔ وہ موت سے ڈرتے نہیں تھے۔ کسی نے ایک صحابی سے کہا کہ آج ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اور میں اس لیے ڈرتے ہیں، کون چاہتا ہے کہ آباد مکان سے کسی ویران مکان کی طرف چلا جائے؟ ہم نے اپنی دنیا آباد رکھی ہے اور ہم نے اپنی آخرت کو برباد رکھا ہے، کون چاہتا ہے کہ ہم اس آبادی سے ویرانے کی طرف چلے جائیں؟ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ لوگ ہرگز تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی موت کی بسبب ان کے ان اعمال کے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ زیادتی کرنے والوں کو خوب جانتے ہیں۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، بس آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تو یقیناً وہ تمہارا سامنا کرنے والا ہے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم سارے لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو کہ غیب اور ظاہر کی تمام باتوں کو جاننے والا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس وہ تمہیں خبردار کرے گا تمہارے ان اعمال کے بارے میں جو تم کرتے رہتے تھے۔ صدق اللہ۔